یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ درد بڑھ گیا
نیویاں نظیرہ کر کے تر چلے او گل نہ کر دو نظر تے پا جا دو ہائے گل نہ کر دو نظر تے پا آپ کو سبحان اللہ اونچی آواز سے محمد اعظم چشتی آپ فرماتے ہیں کی کرا کالی رات نہیں مکدی اور تجھے دو دن چڑھا جا دو دن چڑھا اور جیوے ہستی مٹائی آزم دی حسرتاں بھی ایویں مٹا جا دو حسرتاں بھی ایویں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا سونے پیارے نبی سید عالم فخر آدم و بنی آدم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالی جناب دے اندر ہدیہ عقیدت اور ہدیہ درود و سلام کے بعد دوستو بزرگو بھائیو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے سانو جمعۃ المبارک کی حاضری دا شرف ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی دے اندر عطا کیتا ہے اللہ تعالیٰ حاضری قبول ہو حضرات گرامی قدر اسی کسے دفتر وچ کام کردے ہوئیے نا یا کسے جگہ تے کسے کولو کام کردے ہوئیے تے دفتر دا مالک آ جائے نا سانو پتہ ہوئے کہ وہ ساری نقل و حرکت ویکھ رہے ہیں اسی بڑی توجہ نال کام کریں ایویں ہے کہ کوشش ہوئے گی ساری کہ مالک دیاں نگاہاں وچ ساڈا کوئی کسی قسم دا مطلب ہے فال کمی عیب نقص نہ نظر آئے اور انہوں نے پتہ چلے بھائی ماشاءاللہ بڑا اچھا بڑا طریقہ بڑا سلیقے نال یہ ساڈا ملازم کام کرتا ہے وہ مالک جنہ بھی ہوشیار ہوئے جنہ بھی مطلب سمجھدار ہوئے پھر بھی وہ دے ویکھن وچ کمی ہو سکتی ہے ممکن ہے وہ جو کچھ سانو سمجھے اسی وہ نہ کر رہی ہوئی ہے وہ اپنے جگہ تے مطمئن ہوئے یہ ہو سکتا ہے لیکن مسلمانوں یہ دنیا دے مالکاں تو ہٹ کے ساڈے ہور بھی کچھ مالک ہے دنیا وچ جتھے بندہ کوئی نوکری شوکری کرتا ہوئے کوئی وہ تے دنیا دے مالک اس تو ہٹ کے ساڈے مالک اور وہ مالک جنہاں نوں اسی دھوکا نہیں دے سکتے جنہاں دی ہر وقت اسی نگاہاں دے سامنے ہے سب تو بڑا مالک تے مالکاں دا مالک تے ساڈا رب ہے سمجھ آئی نا کہ جدہ تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہر شے دے سامنے وہ دی پاک ذات دے سامنے اور دوسری ذات ساڑھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دا سی کلمہ سانو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ کملی والے اسی تانوں شاہد بنا کے بھیجے سمجھ آئی نا اور حضور شاہد نے
شاید کا مطلب ہے کہ امتیاں دے احوال تو کملی والا باخبر سمجھ آئی نا؟ جو کچھ امتی کرتے نے حضور باخبر، کیونکہ شاید کا معنی یہ ہے کہ الشہادۃ مال حضور والمشاہدہ، شاید کہندے ہی انہوں ہیں کہ جڑا موقع تے موجود ہوئے مشاہدہ کرے، سمجھ آئیے نا، جڑا ویکھ رہا ہوئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ کملی والے نو اپنے ہر امتی دے دین دے درجے دا پتہ ہے کہ میرا یہ امتی کس معیار تے فائز ہے اور کس مقام اور مرتبے دا ایمان ہے۔ وہ دی جڑی یہ کیفیت ہے نا ایمانی اور عملی کیفیت، حضور ہر امتی نے ایمانی تے او دی عملی کیفیت تو نبی پاک واقف نے، اور سرکار کو پتہ ہے کہ دین وچ میرے اس امتی دا کہ مرتبہ اور مقام نور نبوت کے نال نبی پاک جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو شاہد بنایا، انا ارسلناک شاہدا یا ایھا النبی، اے غیب دیاں خبراں دین والے سونیا اساں تانوں حاضر ناظر بنایا۔ توجہ ہے تو مسلمانوں یہ دو نگران ہو گئے بھئی حضور بھی ساتھوں واقف نے ساڈے عملاں تو، تیسرے اللہ نے ساڈے موڈیاں تے بٹھائے نے کرامن کاتبین۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ کرامن کاتبین، یہ جڑے ساڈے موڈیاں تے بیٹھے یہ بھی ہر وقت ساڈے تے گواہ نے، شاہد نے۔ اور مسلمانوں اسی اپنے آپ تے غور کریے، اسی کتنا ساڈے واسطے افسوس کرن دا مقام ہے کہ اسی دنیا دے مالک نوں خوش کرتے ہیں، لیکن وہ مالک کہ جڑا ساڈی جان دا مالک ہے، سانوں جان دین والا ہے، کل کائنات دا مالک ہے، وہ نبی جڑا امت دا نگہبان ہے، تے او کرامن کاتبین جڑے ساڈے موڈیاں تے بٹھائے، انہاں تین شاہداں دی ہر وقت ساڈے تے نگاہ ہے، لیکن اسی پھر بھی اپنی عملی زندگی وچ کس طرح پہ گزر بسر کرتے ہیں، سانوں اس حوالے نال غور کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بولو کرنا چاہیے نا۔ یہ جڑے مدینہ شریف دے منافق سن نا، بے ایمان، یہ بڑے کمینے سن۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پتہ ہے کہ حضور دی شان ہے عیباں تے پردے پانا، در گزر کر جانا، او جانے گل سمجھ آئیے نا جی، او جانے کرنا، در گزر کرنا، رحمت دا پایا جانا، سرکار کا ہے نہیں کھلے رحمت، انہاں حضور دے گلے کرنے نا پھر کسی صحابی نے سن لینا۔ مثلا میں ایک موٹی جی مثال دینا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی نے، جدو سرکار پردہ کیتا نا تو انہاں دی نوجوانی دا 16-17 سال انہاں دی عمر سی، انہاں دا ایک چاچا سی تے او دے نال بڑے پیار کرتے سن، لیکن وہ بدبخت گستاخ سی، اندروں منافق سی، اتوں کلمہ پڑھدا آئی، اندروں منافق آئی۔ ایک دن انہوں نے نبی پاک دے بارے کوئی غلط گل کی تھی، گھر وچ بیٹھ کے حضرت زید بن ارقم چاچے تے گل پہ کہ تو ہمیں کون میرے نبی دا گلہ کرن والا، تو تے منافق میں تے تینوں چنگا سمجھدا سا، تو تے حضور دے پیچھے نمازاں پڑھ کے بے ایمان ہے۔ زید بن ارقم روندے ہوئے حضور دے کول آئے تے کہن لگے یا رسول اللہ، میں اپنے چاچے نال بڑا پیار کردا سا، بھی یہ بندہ ہے تے تہاڈا غلام ہے، لیکن کل انہیں حضور تہاڈے بارے بڑی غلط بات کیتی ہے تے میرے سونے مینوں برداشت نہیں ہویا، میں اودے بھی گل پہ گیا تے میں تانوں بھی عرض پیا کردا، یہ تے بڑا منافق ہے۔ اینوں پتہ چل گیا کہ زید نے بن ارقم نے جا کے شکایت لائی ہے، سرکار اے آ گیا، اے جھوٹیاں قسماں کھان آ گیا، قرآن چکن آ گیا، یہ جھوٹے بندے دا کام ہوندا ہے، گل گل تے قرآن چکنا، قسماں چکنا، ہے ہی منافق۔ نہیں حضور، نہیں حضور، مینوں اللہ دی قسم ہے، میں تے تہاڈا بڑا مخلص غلام ہاں، میں تے تہاڈا بڑا مخلص غلام ہاں، میں تے تہاڈا بڑا مخلص غلام ہاں۔
نمازاں پڑھ کے گلے کرنا ہے شروع تو ہی مطلب ہے چلی آ رہی ہے عید رسم اور مسلمانوں ایماندار اج دے کسی عالم دی کی اوقات ہے سرکار دے پیچھے لوگاں نمازاں پڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بدخوئیاں کیتیاں نے اللہ معاف فرمائے سمجھ آئیے نا حضور والا توجہ کیجئے گا تو اب قسمہ چوجہ سرکار مہربان سن حضور علیہ السلام در فرما دیں عبداللہ ابن ابی نے آیا یہ ایسے کمینے سن بھائی حضور نے معاف کر دینا نا درگزر کرنا پھر جدو کٹھے ہونا اپنی محفل تے پتہ کی کہنا یہ نبی پاک کرنا دے کچے نے معاذ اللہ سما معاذ اللہ یہ ویکھو جی اسی گلے بھی کرتے ہیں تے ساڈیاں گلاں مان بھی لیندے نے اسی قسماں چک لے حضور مان جاندے اے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اللہ معاف فرمائے نکلے کفر یہ کنا دے کچے نے اللہ تعالیٰ نے ایک گل پسند نہ آئی نا تے اللہ نے قرآن نے فرمایا بے ایمانو تساں کی سمجھدے ہو کہ میرے رسول نو تہاڈا پتہ کوئی نہیں کی کہندے ہو کہ میرے حضور نو تہاڈا پتہ کوئی نہیں وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيِّينَ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ كُلُّ أُذُنٍ خَيْرٌ لَكُمْ اے انہاں دی رحمت دی شان ہے وہ جانے کردے ہیں اور تسی کی کہندے ہو میرے مصطفیٰ تو کائنات وچ کوئی شے چھپی ہوئی ہے سبحان اللہ بلند آواز سے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ کیڑی چیز ہے جڑی سرکار تو چھپی ہوے یہ انہاں دا درگزر کر جانا انہاں دی رحمت ہے او جانے چلو کوئی جدو ہاتھ تو ٹپ گئے پھر نبی پاک نے نا لے لے کے کٹے نکل جائے مسجد وچ بیٹھے ہو جان بے شک توجہ سبحان اللہ اج سانو بڑے لوگ کہندے نے او جی ویکھو جی ہر کوئی نماز پڑھتا ہے تے تسی کیوں ان کر اوے رسول نے نمازیاں نو باہر کڈیا مسجد چوں سبحان اللہ رسول نے نہ لے کے کھڑے اخرج یا فلاں فإنک منافق نکل جا تو منافق ہے حضرت عمر کہتے ہیں میں اس دن جمعے تو لیٹ ہو گیا تے میں آکے شاید جمعہ ہو گئے میں جو باہر نکلتے بندے ویکھے تے میں ملیا میں کہا جمعہ ہو گیا وہ بولن کچھ نہ پریشان ہون تے جے میں اندر آیا اس دن پتہ لگیا جو اج کملی والے نے منافقاں تے مومناں دی ونڈ کر دی آج حضور بندہ بات سمجھ آئی اور میں انہاں خبیثاں نو بھی یہ پوچھاں گا خدا کرے تے اللہ عقل چ دے جدو حضور نے مسجد جو کڈے سن مومناں تے منافقاں دی ونڈ کیتی سی کیا حضرت ابو بکر نو کڈے آئی حضور نے حضرت عمر پاک نو کڈے آئی حضرت عثمان پاک نو کڈے آئی رسول نے اپنے صحابہ کڈے سن او جڑے منافق سن رسول کڈ دیتے سن تے جڑے سرکار نے نہیں کڈے او مومن سن تے جنہاں نو نبی پاک نے کڈیا بے ایماناں تو کیویں انہاں نو کڈ سکدا ہے انہاں دے بارے غلط گل کرے گا تو آپ دین چوں نکل جائے گا انہاں نو تو محمد نے روزے وچ جگہ عطا فرما دی عاجزی چلدی ہے بے شک جس دل وچ تکبر ہوے نا تے آکھے میں بڑی شے ہاں خدا دی قسم ہے رب تباہ کر کے بے شک ایتھے تے بابا عاجزی چلدی ہے تے ساری چلدی ہے سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے نا جڑا آکھے میری کی اوقات ہے سونیا تیری بارگاہ جے تو پردے پائے ہوئے نے ساڈے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی سبحان اللہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب شاہد اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدہ اے حبیب اے خیب دیا خبرہ دین والے اساں تینوں حاضر و ناظر بنایا ہے مسلمانوں جڑا امتی اے سمجھدا ہے جو میرا کملی والا حاضر و ناظر ہے انہوں اے بھی جانا چاہیے جے تو آقا مارے گا کملی والے آقا تینوں ویکھ رہے ہیں جے تو چوری کرے گا سرکار ویکھ رہے ہیں جے تو بدکاری کرے گا
حدیث سے یہ چاہتا ہے حضور کے ایک صحابی نے نام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا جلیل القدر صحابی، بڑی محبت کرنے والا غلام، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں فرمایا معاذ جی آقا، فرمایا میرا پتر سیتے مو یمن دا قاضی بنا دیتا ہے تے کل صبح تو یمن جانا ہے۔ جی حضور جے میں حکم ہوئے میں نوکری پیش کرانگا۔ مسلمانوں جدو دوجا دن آیا، میرے کریم آقا نے انہوں نال لے آتے جتھے مدینہ شریف دی او سرد جتھے مسافر الوداع کیتے جاندے سن، کمری والے آقا اوٹسوں تک چھوڑن واسطے آئے تے مسلمانوں مزے دی بات ہے حضور پیدل چل کے آئے، انہوں گھوڑے تے سوار کرایا۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، کتھے کونین دے والی انہوں گھوڑے تے سوار کرایا، آپ او دے نال پیدل پہ رہے۔ میرا پتر تو گھوڑے تے سوار ہو۔ واہ سونیا، یہ کملی والے کی قدر دانی ہے کہ حضور غلامہ نو قدر کے میں دیتے، سرکار غلامہ دی عزت افزائی کے میں کرتے۔ آپ پیدل او گھوڑے تے سوار، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا۔ میرا دل کرتا ہے کہ تسی میرے نال مل کے پڑھو، محبت نال ہاتھ کھڑا کرو نا سرکار دے نال، اللہ تمہارو سلامت رکھے، مل کے پڑھو گونج پہ جائے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دے اور خود ہی کہے منگتے کا بھلا۔ اتنے تے کی ہوندہ ہے نا کہ جڑے بھیک لمن والے ہوندے نے وہ دعائیں دیندے نے مالکا تیرا بھلا ہوئے۔ حضور دا کی نظام ہے، عطا بھی کرتے نے تے دعا بھی کرتے نے، منگن والے نوں دعا کرتے نے جاؤ تیرا بھلا ہوئے۔ حضور والا سننا بات نو، ہن حضور آ رہے نے چھوڑن واسطے، یمن دا قاضی بنا کے بھیج رہے نے، تے جدوں او مقام آیا جتھے مسافر الوداع کیتے جاندے سن، مسلمانوں ایتے غلام دا دل جاندا ہے کہ کیویں جناب حضور تو جدا ہو رہے ہیں، یا میرے نبی دا دل مبارک جاندا ہے کہ کیویں غلام نو جدا کر رہے نے۔ سرکار نے حدیث دس دی ہے، چہرہ انور پھیر کے تے معاذ نو فرمایا معاذ یار اج تے تو یمن جان لگا ہے، لیکن مینوں لگدا ایویں اگلے سال جدوں تو آئے گا تیری میری ملاقات نہیں ہوئے گی، تو میرے مسجد وچ آئے گا تے میرے مزار تے آئے گا۔ توجہ ہے جی، تو میری مسجد میں آئے گا تے میرے مزار تے آئے گا۔ حضور حضرت معاذ نو ایک گل کرتے ہیں، سونے نبی نے چہرہ انور پھیر لیا، حضور دا چہرہ حضرت معاذ والے پاسے ناریا کنڈ کیتی معاذ نو، اور چہرہ مدینے
شریف وال کر لیا محدثین لکھنے میں حضور رو رہے سن اپنے غلام نو جدا کر دیا نبی پاک دی اکھاں وچوں آنسو آ رہے سن کتنا پیار کرتے ہیں حضور اپنے غلاماں نال میرے نبی فرمایا میرا ماز میری اکھاں وچ آنسو نہ تکے جے ویکھے گا تے ایتھے مر جائے گا ایدی جان نکل جائے گی یہ کیویں یمن جائے گا مسلمانوں جدوں حضور فرمایا ماز ہو سکتا ہے اگلے سال جدوں تو آویں تیری میری ملاقات نہ ہوئے میرے مسجد وچ تو آویں میری مزار تے تو آویں حضرت ماز تھاڑا مار مار کے رون لگ گئے یا رسول اللہ بھیج کے بھی پے ہو نال جدائی دیاں سانگاں بھی مارتے پے ہو تیر بھی مارتے پے ہو میں کیویں جاواں گا بسدے ہاسے اتے بسدے ناسے او کدی جھوک دے آسے پاسے سردے ہاسے بلی مٹھیاں گالی سب یار سنے دا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہجرت راج او پانی منگے میں خون نہ دے گیڑا ہجرت راج پانی منگے میں خون نہ دے گیڑا جی کر گئے تینوں کول بٹھا کے او میں درد پرانے اب حضور علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ جس کیفیت میں یہ مبتلا ہے یہ تو ایک قدم بھی گھوڑا اس کا آگے نہیں کر سکے گا رومن لگ گیا دائیں مار کے بھائی ادھروں میرے جدا پہ کر دے ہو ادھروں کہندے ہو بھائی اگلے سال تیری میری ملاقات ہی نہیں ہوئے گی تو میری مسجد وچ آئے گا تو میرے روضے تے آئے گا میری مزار تے آئے گا جدوں ویکھیا بھئی یہ جان دے قابل نہیں میری سرکار فرمایا معاذ یہ جملہ توجہ نال سننا جی معاذ رونا تو کی سمجھ رہے کہ تو یمن وچ چلا جائے گا تو میرے تو دور ہو جائے گا میں تیرے تو دور ہو جاواں گا نہیں 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 یہ تے ہو ہی نہیں سکتا میں غلاماں تو کیویں دور ہواں فرمایا انا اول الناس بالمتقون من کانوا حیث کانوا میرا غلام جتھے بھی بسدا ہوئے میں محمد اپنے غلاماں دے قریب ہونا انا اول الناس بالمتقون من کانوا حیث کانوا اللہ دی قسم ترجمہ کراؤ جدے کولوں جا کے کراؤ حدیث نہ ہوے تے میں ذمہ دار میرے نبی فرماندے ہیں انا اول الناس میں تمام انساناں دے زیادہ قریب ہاں شرط کے ایمان ہوئے آنکھ ہوئے ایمان والی میں ہر غلام دے قریبا من کانو ایسو کانو جتھے بسدا ہوئے جو بھی ہوئے میں محمد تو دور کوئی نہیں میں دے قریبا مسلمانوں کسے نو نظر نہ آمر دیو دی اپنی کمزوری ہے ورنہ کملی والا اللہ دی قسم ہے آج بھی غلامانوں دیدار کرواتے ہیں آج بھی غلامانوں دیدار
کرواتے ہیں. یہ الفاظ رسول دے نے. ہن اسی کیویں منیے بھئی حضور حاضر ناظر نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اسی قریب نہ ہوئیے تو ساڈی اپنی کمزوری ہے نا. محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیڑی شے کمزوری ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے حضرت معاذ نے آخیا حضور ہن میں چلا جاواں گا. کیوں کہ ہن تسی دس دیتا میں یمن میں بھی ہوواں گا تے تسی نال ہو گے نا. سبحان اللہ. اونچی آواز. بغداد کا ایک تاجر سی علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ علیہ لکھے. وہ بڑا بڑا تاجر ہے تے روم تک وہ تجارت پھیلی ہوئی ہے. لیکن یہ جڑی آتی نہیں نا یہ دن پھرتے ہیں پتہ نہیں لگتا. بادشاہاں بھیک منگاوے تے تخت بہاوے گائی کچھ پرواہ نہیں در اس دے دائم بے پرواہی. بندہ اوقات نہ بھولے. سمجھ آئیے نا؟ بندہ اپنے آپ نہیں حیثیت وہی رکھے جڑی ہے. آج سی تے کساری ہے وقت گزارے میرا سونا. ساڈے تو پچھلیاں قوماں سونیاں بھی ڈھیر ہیں تے انہاں کو پیسے بھی ڈھیر ہیں جنہاں نو ہلاک کر دیتا رب نے نشان مٹا دیتے. دعا کرو جو اللہ نے محمد پاک دی امت وچ پیدا فرمایا جو ساڈے جے کھوٹے بھی چلدے پے. اللہ اکبر. حضور والا محمد علی ظہوری صاحب کہتے ہیں سنو ذرا. اس ساری دنیا میں ہے ایک کو چاہے آمد جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں جس جگہ پہ ہم جیسے مل کے پڑھنا ہے. مل کے کوئی نہیں نیک پاک پرہیزگار متقی جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سکے ہیں جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سکے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی جنت میں چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی ارے قسمت بدل توجہ ہے صحیح. اونچی آواز سے کہہ دو ذرا سبحان. ٹھیک ہے نا جی؟ تو دن پھر گئے. پھرے دن تے غریب ہو گیا. 3000 دینار قرضہ چڑھ گیا ایک روم دے تاجر دا. 3000 دینار تھوڑے جہے پیسے نہیں سن, بہت سارے پیسے سن. اچھا یہ ہن ڈر تو روم نہ جاوے, لوگ اور جاون تجارت تے اے نہ جاوے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ ایک باری نا قافلے دے لوگاں نے آکھیا یار اسی چلے ہیں تو گھر وچ بہ گئے ہیں ایویں او کچھ ہاتھ پیر ہلائیں گا تے برکت پے گی نا. چل ساڈے نال ٹر پیا. او جدوں منڈی وچ پہنچیا نا روم دی تے جنے 3000 روپیہ لینا ہے او آ گیا. اونے ویکھیا تے اونے تھانے اطلاع کیتی. پولیس آ گئی, انہاں پکڑ لیا, پکڑ کے جا کے گرفتار کرا دیتا. انہیں جناب مقدمہ چلیا, جیل ہو گئی. انہاں کا پیسے دے تے تیری رہائی ہو گئی. اور مسلمانوں تانوں پتہ ہے نا سلطان بہو صاحب رحمت اللہ علیہ دن شالا مسافر کوئی نہ اور اپنے دیس وچ ہوے نا بندہ تے اوکھی بن جاوے تے بیلی کھڑے ہو گئے, یار کھڑے ہو گئے, دوست کھڑے ہو گئے, کڈ لیندے بندے نوں. تے پردیس وچ اوکھی بن جائے تے کون کسے دا, اور پھر کافراں دا ملک لین والا کافر. حضور والا بڑا پریشان.
نہ پچھلیاں نو پتا، نہ جناب والا کوئی ایتھے جان پہچان کوئی ضمانت گارنٹی دے وے، بڑا پریشان بھائی ہن کراں تے کراں کی، میں تا جیلوں وچ ہی مر جاواں گا، کون میری ضمانت دے گا، کون میرے سر دا وارث بنے گا، کون آ کے مینوں چھڑاوے گا۔ ایک دن نا وہ جڑا سنتری جیل تے پہرا دیندا سی نا، اونوں کہنے لگا یار کاغذ قلم لے آ دے، کاغذ قلم، انہیں آخیا ٹھیک ہے، وہ کاغذ قلم لے انہیں دے دیتا، انہیں خط لکھیا جیل تے لکھیا کی دے وال کسی رشتہ دار وال نہیں، مدینے دے تاجدار، کتوں لکھیا جیل، لکھیا کیڑے ملک چوں، روم چوں، انہیں آخیا کرم کی نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی گونج پہ جائے یار، مل کے پڑھ لو، کرم کی نظر مجھ پر خدا را یا، کرم کی نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ، وہ تمہارا میں تمہارا، تمہارا یا رسول اللہ، وہ تمہارا میں تمہارا، تمہارا۔ ہو سکے حضور میری کئی کرو، میں تہاڈا غلام ہاں تے بڑا پریشان ہاں، تے میرا اتنے کوئی بھی وارث نہیں، دنیا کی کہے گی کہ لا وارث ہو کے مر گئے، کئی کرو میری حضور تے تسی کرنی ہے، اور میں کنوں آکھاں؟ لیٹر لکھ کے نا انہیں جیل وچوں دیندا کنوں، کدے حوالے کردا؟ انہیں بیرک دے وچوں ہی نا سلاخاں دے وچوں ہوا دے حوالے کردا، سوا تو جان تے میرا خط جان، نسیمہ جانے بے بدہا گزر کن، زیہوارم محمد را خبر کن۔ کیا تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ تو تھا لیٹر ہوا دے آدھے، توجہ ہے سن۔ ادھروں جناب مصر دا ایک تاجر ٹریا حج کرن، بڑا امیر آدمی، انہیں حج کیتا تے حج تو بعد آ گیا مدینے شریف تے حضور دے روضے تے آیا نا تے کہنے لگا یا رسول اللہ، مواجہ شریف دے سامنے علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی نے روایت نقل کیتی ہے، میں دکھا سکنا پاؤں مسلمانوں، جالیاں دے سامنے، مواجہ دے سامنے حضور دے روضے دیاں جالیاں، جالیاں دے سامنے بیٹھ کے نا تے وہ حضور نو عرض بیٹھا کردا ہے، یا رسول اللہ، اللہ نے تہاڈا صدقہ بڑا مال دیتا ہے تے میں مصر وچوں ٹریا ساں تے میری نیت یہ آئی کہ کملی والا مینوں اشارہ دے تے میں یار دے نام تے پیسہ خرچ کراں، یار دے نام تے اللہ انہوں نیک نصیب بنائے، توجہ ہے جی؟ تے حضور میں نون حکم دیو، اشارہ دیو، اشارہ تو آنا ہونا تے پیسہ میں کھا، حضور والا بس اینی گل انہیں حضور دے روضے تے بارگاہ مصطفیٰ وچ کیتی ہے تے اچانک جالیاں دے وچوں ایک پرچی نکلی جیڑی دی گودی وچ گری تے ایدی جو نگاہ پئی نے آکھیا اٹھ، کملی والے نے کم ذمہ وار دتا ہے، حضور نے تیری ڈیوٹی انہیں جدو خط کھولیا نا اسے روم دے قیدی دا خط سی، حضور میری کئی کرو، میں تے جیلیں چ سڑ کے مر جاواں،
پیر نصیر الدین نصیر شہنشاہ گولڑا آپ فرماتے ہیں جب ان کا نام لے کر مظلوم کوئی رویا، جب ان کا نام لے کر جنانی مسجد جمعے واسطے آن والے ہو، اللہ دے نبی فرماتے ہیں آنا اول الناس بالمتقون، میرے تو زیادہ کار قریب غلامہ دے شاکر غلام ہوئے، من کانو ایسا کانو اور جو بھی ہوئے تے جتنے بسنا ہوئے، پکارنا ہوتا کم میں مدد کرنا ساڈا کام۔ حدیث نہ بھی کھانا میں ذمہ دار، سمجھ آئی نا، منانا ذمہ داری نہیں، حدیث میں بھی کھانا۔ پیر صاحب آتے ہیں جب ان کا نام لے کر مظلوم کوئی رویا، زنجیر توڑ دی ہے قیدی چھڑا دیے، زنجیر توڑ دی ہے قیدی چھڑا۔ او دا خط او سارا کچھ لکھیا ہویا، ایڈریس پتہ جیل دا او دے اتے، اینے آکیا بھائی مصر بعد اچ جاواں گا پہلے روم جانا۔ وہ جنی دولت لے کے آیا سی جیب وچ بھائی سیدھا روم پہنچ گیا، روم جا کے او جڑی جیل دا نمبر سی او دے دروگے نال گل کیتی، اونے اونوں قیدی نو ملایا، اس آکیا تو پیسے دینے، انہوں نے آکیا بالکل میں دینے، اس خط دا نام نہیں لیا۔ وہ حیران ہوئے بھئی یہ نو کیویں پتہ، اس آکیا بس تو چپ کر، پیسے تو دینے نہ، کیڑے بندے دے اس نام دسا، اس بندے دا وہ سارا او دا بایو ڈیٹا لیا گیا، عیسائی سی تاجر آئی، او دے نال رابطہ کیتا گیا، انہیں آکیا جی لینے، انہیں آکیا چل عدالت پیسے وصول کرتے کیس چک، پیسے وصول کر تے کیس اٹھا، انہیں آکیا ٹھیک ہے پیسے چکنا تے پیسے دے میں کیس چکا، انہیں پیسے دیتے، انہیں جناب والا عدالت بیان دیتا، رہائی دیا کر لے کے پہنچیا، جدو رہا کرا لیا لے کے ٹریا، انہیں آکیا یار نہ میں تینوں کدے ویکھے ہے نہ تو مینوں کدے ویکھے ہے، تو میری ضمانت دتی ہے، تو مینوں کیویں جان ہے؟ اس ویلے انہیں لیٹر کٹ کے آکھیا مینوں اے دس اے خط تو ہی لکھیا سی؟ اس نے ویکھی نا تحریر، اس نے خط میں ہی لکھیا سی، اس نے کہا جنہ وال لکھیا سی وہ سائیں وارث بن یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، میرا محبوب تواڈے اعمال تے شاہد ہے، جو کچھ کرتے پئے ہو حضور جانتے نے، حضور ویکھدے نے، اور ہر امتی دے دین دا جڑا مسلمانوں درجہ ہے میرے رسول تو پوشیدہ کوئی نہیں، اس واسطے دنیا دے مالکاں دی خاطر جے چنگے کام کردے ہو نا تے محمد مصطفیٰ دے منہ نو چنگے کام کیتے کرو، کملی والا ویکھ دے۔